اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور حفظان صحت پر ان کا فلسفہ اور ان کے مالجاتی واقعات جو انتہائی سبق آموز ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ان کے اقوال جو انتہائی حکمت و دانائی بھرے ہوتے ہیں، اور امراض کے دفع کے لیے خاص الخاص مجرب نسخے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین کرام، میں نے پچھلی کئی نشستوں میں بہت سی چیزوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، تو بہت سارے مجرب نسخے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، جڑی بوٹیوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور حکمہ قدیم کی گہری فکر کے تحت ان کے مالجاتی واقعات بھی، ان کے اقوال بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اس ویڈیو میں، اس نشست میں خاص الخاص آپ کی خدمت میں حفظان صحت پر حکمہ قدیم کا جو فلسفہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو کا نام ہے حفظان صحت پر حکمہ قدیم کا فلسفہ۔ تو جالینوس کا قول ہے، اگر کسی آدمی میں حرارت قوی اور طبعی رطوبت کی فراوانی ہو تو اس کی عمر طبعی ہوگی۔ حرارت رطوبت سے زندگی اور برودت یبوست سے موت ہے۔ یعنی حکیم جالینوس کا قول ہے کہ حرارت رطوبت سے زندگی ہے، یعنی جو ہمارے انسانی پیکر جو ہے، جو ہمارا جسم ہے، اس کے اندر جو رطوبتیں ہیں ان میں وہ حرارت والی ہوں گی تو زندگی ہے۔ اگر اس کے مد مقابل رطوبت نہیں ہے، یعنی حرارت والی رطوبت نہیں ہے، تو برودت ہے اور یبوست ہے، تو پھر موت ہے۔ انسان کو خطرناک امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ حکمہ قدیم کی گہری فکر ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آگے چل کر فرماتے ہیں کہ بڑھاپے کی دو قسمیں ہیں: طبعی لمبی عمر کا، اور عارضی جو بدن سے جوہر کے اخراج اور متحال ہونے سے واقع ہوتا ہے۔ یعنی جو جوہر انسان سے، جو حرارت رطوبت سے کے جوہر ہیں وہ جسم سے اخراج یعنی خارج ہو جاتے ہیں اور متحال ہونے سے واقع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرارت غریزیہ یا دھوپ سے بدن کی رطوبت خشک ہوتی ہے، جیسے بھیگا ہوا کپڑا دھوپ سے خشک ہو جاتا ہے، اس کی رطوبت ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی حرارت غریزیہ بھی خشک ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم کو بدل کر اس کی اشد ضرورت رہتی ہے، تو بدل ماستحال اس کو کہتے ہیں جو رطوبت تحلیل ہو جائے، اس کی جگہ دوسری رطوبت آ جائے۔ صحت کی حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے۔ پہلی صورت بدن کی طبیعت کے مطابق غذا کو استعمال کیا جائے۔ یعنی جالینوس فرماتے ہیں کہ صحت کی حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے، یعنی صحت کی حفاظت کے دو طریقے ہیں، اور پہلی صورت بدن کی طبیعت کے مطابق غذا کو استعمال کیا جائے، یعنی جو بدن کو جس وقت ضرورت ہے تو اس کے مطابق ہی غذا کو استعمال کیا جائے، تو یہ پہلی صورت ہے۔
پہلا طریقہ ہے۔ دوسری صورت جسم کے موجودہ فضلات کو بدن سے خارج کر دیا جائے، یعنی دوسرا طریقہ جالینوس فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ جسم کے اندر جو موجود فضلات ہیں، ردی مادے ہیں، ان کو جسم سے خارج کر دیا جائے۔ یہ دو طریقے ہیں صحت کی حفاظت کے لیے۔ تو ناظرین کرام، یہ حکماں کی قدیم کی گہری فکر اور حفظان صحت پر ان کا فلسفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حکیم بقراط کا قول ہے کہ صحت کی بقا اور طاقت کے لیے جب تک بھوک کھل کر نہ لگے کھانا نہ کھاؤ، یعنی صحت کی بقا اور طاقت کے لیے جب تک بھوک کھل کر نہ لگے کھانا نہ کھایا جائے۔ بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دے اور کھانے کے بعد قدر آرام ضروری ہے، یعنی حکیم بقراط کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اور کھانے کے بعد قدر آرام ضروری ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کر لینا معدے کو بہت سے امراض سے بچاتا ہے۔ حکیم جالینوس کا آگے چل کر پھر قول لے کر آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں، حکیم جالینوس فرماتے ہیں کہ انسان کو بیدار ہو کر اپنی مصروفیات کی ابتدا اس طرح کرنی چاہیے کہ گرم موسم میں ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے، سرد موسم میں گرم پانی سے منہ دھوئے، پھر چہل قدمی کرے، اس کے بعد گردن اور سر کی ہلکی مالش کرے اور بالوں میں کنگھا کرے۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو بیدار ہو کر، یعنی صبح صادق بلے جب انسان نیند سے جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو اپنی مصروفیات کی ابتدا، یعنی اپنے جو کام ہیں روزمرہ کے، ان کی ابتدا اس طرح کرنی چاہیے کہ گرم موسم میں ٹھنڈے پانی سے منہ دھوئے، یعنی اگر موسم گرم ہے تو ٹھنڈے پانی سے منہ دھوئے، اگر موسم سرد ہے، یعنی اگر موسم ٹھنڈا ہے تو گرم پانی سے منہ دھوئے، پھر چہل قدمی کرے، اس کے بعد گردن اور سر کی ہلکی مالش کرے، بالوں میں کنگھا کرے، موسم کے مطابق کسی تیل سے جسم کی مالش کرے، یعنی موسم کے مطابق کسی تیل سے جسم کی مالش کرے۔ مالش سے جسم سخت ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اعضاء سخت ہو جاتے ہیں اور جلد نرم ہو جاتی ہے۔ تو کنگھا کرنے سے بخارات خارج ہوتے ہیں، یعنی سر میں بالوں میں کنگھا کرنے سے سر کے جو بخارات ہیں وہ خارج ہوتے ہیں۔ جب بھوک لگے تو مزاج کے مطابق غذا کھائے، گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں ٹھنڈا کھانا نہ کھائے، یعنی موسم گرما میں بہت زیادہ گرم غذا نہ لے اور سردیوں میں بہت زیادہ ٹھنڈی غذا، سرد غذا نہ لے۔ کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کرے تاکہ غذا اور پانی آپس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں، یعنی کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی انسان کو کرنی چاہیے تاکہ جو اس نے تناول کیا ہے، کھایا ہے، وہ سب اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ اس کے بعد کروٹ پر لیٹے، پھر داہنی کی طرف لیٹے، اس لیے کہ بائیں پہلو بار سرد ہوتا ہے، اس سے تفن گرم کرنے کی ضرورت ہے۔ جلدی کروٹ نہ بدلے، اس سے ریا میں ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جلدی کروٹ بدلنے سے ریا میں ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حکیم بقراط کا قول ہے کہ غذا کے ہضم ہونے میں تقویت اور آنتوں کا فضلات کے نیچے کی طرف دھکیلنے میں مدد ملتی ہے، یعنی حکیم بقراط فرماتے ہیں کہ بقراط کا غذا کے ہضم ہونے میں تقویت اور آنتوں کا فضلات کے نیچے کی طرف دھکیلنے میں مدد ملتی ہے، اور آدمی کا کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک منہ کے بل لیٹنا، اس کے بعد سر کے نیچے اونچا تکیہ رکھے۔ کھانے سے قبل جسمانی ورزش معدے کی آگ کو بھڑکا دیتی ہے، یعنی خالی پیٹ جو سخت قسم کی محنت یا مشقت کی جائے تو وہ معدے کی جو آگ ہے اس کو بھڑکا دیتی ہے، تیز کر دیتی ہے معدے کی گرمی کو، حرارت کو، تو بھوک کھل کر لگتی ہے۔ تو ایسی آگ بھڑکنے سے بھوک کھل کر لگتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ حکمہ قدیم کی گہری فکر اور حفظان صحت پر فلسفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کھانے کے بعد جسمانی ورزش نقصان دہ ہے، اس سے غیر مہضم غذا معدے سے خارج ہو کر نیچے چلی جائے گی، جس سے جگر اور عروق میں سدے پڑ جائیں گے، یعنی
غیر مہضم غذا یعنی جو ابھی تک ہضم نہیں ہوئی اس کو غیر مہضم کہتے ہیں۔ غذا معدے سے خارج ہو کر نیچے چلی جائے گی، یعنی ہضم ہونے کے بغیر ہی نیچے چلی جائے گی۔ اگر انسان کھانا کھانے کے فوراً بعد تیز مشقت میں لگ جائے یا تیز ورزش میں لگ جائے تو غیر مہضم جو ابھی تک ہضم نہیں ہوئی وہ معدے سے خارج ہو کر نیچے چلی جائے گی، جس سے جگر اور عروق میں سدے پڑ جائیں گے، یعنی جگر اور بڑی آنت جو ہے اس میں سدے پڑ جائیں گے۔ کھانے کے بعد سونا جسم کی منتشر حرارت کو، یعنی کھانا کھانے کے بعد سونا جو ہے جسم کی منتشر حرارت جو ہے، یعنی جو حرارت پھیلی ہوئی ہے تمام اعضاؤں میں، یعنی دماغ کی طرف ہے، دل کی طرف ہے، اعصاب کی طرف ہے، سارے جسم میں منتشر ہے، تو حرارت جو ہے معدے میں جمع کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونا، ذرا تھوڑی دیر آرام کرنا منتشر حرارت کو معدے میں جمع کر دیا، اس لیے قوت ہضم قوی اور ہو جاتی ہے، یعنی اس طرح کرنے سے قوت ہضم جو ہے اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ کھانے سے پہلے سونا نقصان دہ ہے، اس سے رطوبت بدن کی حرارت غریزیہ خشک ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے میں پانی پینا مضر ہے، اگر پیاس کا غلبہ ہو تو پی سکتے ہیں، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ کھانے میں پانی پینا مضر ہے، یعنی نقصان دہ ہے، تو اگر بہت زیادہ پیاس ہو تو پی سکتے ہیں۔ پانی معدے اور غذا کے درمیان آ جاتا ہے، حرارت ہاضمہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پانی معدے اور غذا کے درمیان آ جاتا ہے اور حرارت ہاضمہ جو ہے یعنی ہضم کرنے والی جو گرمی ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ہضم میں خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد جو ہے کوئی گرم مشروب پینا جو ہے وہ معدے کو تقویت دیتا ہے، قوت ہضم کو تقویت دیتا ہے، تو ہضم کسی فساد کے بغیر مکمل ہو جاتا ہے، یعنی جو غذا لی جاتی ہے وہ ہضم کسی فساد کے بغیر مکمل ہو جاتا ہے، وہ عمل کسی فساد کے بغیر مکمل ہو جاتا ہے۔ حکیم بقرات کا قول ہے، اگر کسی کو رات میں پیاس لگے تو پانی نہ پیے، نہ پینا پینے سے بہتر ہے، یعنی اگر نہیں پیتا تو پینے سے بہتر ہے۔ بقرات کا قول یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پیاس بخارات غلیظ سے ہوتی ہے، یعنی جو جسم کے اندر بخارات غلیظ ہیں اس کی وجہ سے انسان کو پیاس لگتی ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو کر پانی پیے گا تو معدے کی حرارت غریزیہ کمزور ہو جائے گی، یعنی رات کو جاگ کر جب وہ نیند میں گہری نیند میں سو رہا ہے اس سے جاگ کر وہ پانی پیے گا تو اس کی جو معدے کی حرارت غریزیہ ہے وہ کمزور ہو جائے گی، نہ پینے کی صورت میں قوی رہے گی۔ اگر وہ پانی نہیں پیتا تو اس کی جو حرارت غریزیہ ہے جس کے تحت کھانا ہضم ہوتا ہے، غذا نے ہضم ہونا ہے، وہ قوی رہے گی، طاقتور رہے گی۔ اس میں یہ طاقت ہوگی کہ وہ نزج یعنی اس میں یہ طاقت ہوگی کہ وہ نزج کہتے ہیں پکانے کے عمل کو، کہ فعل کو صحیح طور سے انجام دے سکے اور بخارات غلیظ کو تحلیل کر سکے گی۔ کھانے سے قبل حمام بدن کے فضلات کو پتلا کر کے خارج کر دیتا ہے۔ کھانے کے بعد حمام کرنا جگر میں سدے پیدا کرتا ہے، یعنی غذا کے کھانا کھانے سے پہلے اگر حمام کر لیا جائے تو وہ فضلات کو پتلا کر کے خارج کرتا ہے، یہ حمام کے فائدے ہیں۔ اگر غذا کے بعد حمام کیا جائے تو جگر میں سدے پیدا کرتا ہے، جگر میں بہت زیادہ خرابی پیدا کرتا ہے۔ تو جن کو رات کا کھانا کھانے کی عادت ہے وہ سورج ڈوبنے سے پہلے کھائیں اور ہلکی غذا کھائیں۔ کھانے کے لیے بہترین اوقات ٹھنڈک کے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حرارت غریزیہ ٹھنڈ کی وجہ سے داخل بدن ہوتی ہے، یعنی حرارت غریزیہ جو ہے ٹھنڈ کی وجہ سے داخل بدن ہوتی ہے۔ اس وقت غذا کی جو مقدار معدے میں ہوتی ہے اس کو ہضم کر دیتی ہے۔ گرمی کے اوقات حرارت غریزیہ زہر بدن میں منتشر ہوتی ہے، اس کے معدے میں نہ ہونے سے قوت ہاضمہ کمزور رہتی ہے۔ انسانی جسم پر حرارت اور برودت کا عمل موسم سرما و گرما کے عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں قدیم حکمہ کا یہ قول ہے کہ رات کا کھانا دن کے کھانے سے بہتر ہے،
یعنی اگر کوئی انسان کی عادت ہو کہ وہ دن میں کھانا کم کھاتا ہے، رات کو زیادہ کھاتا ہے، تو یہ بہتر عادت ہے اس کی۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ رات کو کھانا کھانے کے بعد نیند کا وقت آ جاتا ہے، رات کو ٹھنڈک بھی ہو جاتی ہے، حواس کو سکون مل جاتا ہے۔ اس کے برعکس صبح کا کھانا کھانے کے بعد حواس مختلف کاموں میں منتشر ہو جاتے ہیں، گرمی بھی ہوتی ہے، تھکن بھی ہوتی ہے۔ ان اسباب کی وجہ سے صبح کا یا دن کا کھانا اچھی طرح ہضم نہیں ہوتا جیسے رات کا کھانا ہضم ہوتا ہے، مگر جن اشخاص کے مزاج گرم ہوں، ان کے معدے میں صفرا بھرا ہو، تو ان کے لیے صبح کا کھانا مفید ہے۔ یعنی کہ جن کا مزاج بہت زیادہ گرم ہو، ان کو صبح کا کھانا کھانا ان کے لیے بہت مفید ہے۔ بکرات کا قول ہے کہ رات کو کھانے کے عادی اگر کھانا رات کو نہ کھائیں تو اس کا معدہ خشک اور جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی جن کو رات کو کھانے کی عادت ہے، اگر وہ رات کو نہ کھائیں تو ان کا معدہ خشک اور جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر صبح کو کھانے کا عادی اپنی عادت ترک کر دے، یعنی وہ صبح کو کھانا کھاتا ہے تو اپنی عادت ترک کر گیا تو یہ بھی نقصان دہ ہے۔ اگر ایک وقت کھانے کا عادی دونوں وقت کھا لے تو اس کا معدہ بوجھل ہو جاتا ہے۔ تو عادت اور میانہ روی کو بہرحال قائم رکھنا بہتر ہے۔ اگر کسی عادت کو بدلنا ہو تو بتدریج بدل کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر کوئی کھانا کھانے کے بعد پسلیوں میں بوجھ محسوس کرتا ہی تو اس کو الٹا لیٹ کر پیٹ کے نیچے تکیہ رکھنا چاہیے۔ اس عمل سے معدے میں گرمی پیدا ہو جائے گی۔ اگر کسی کو کھٹی ڈکار آئے اور گرم پانی اور سکنجبین پی کر کیا کر دے، اگر کوئی کھانا کھانے کے بعد جگر پر بوجھ محسوس کرے تو اس کو سکنجبین یا دیاسکور-10 پینا بہتر ہے۔ یعنی یہ ایک دوا کا نام ہے۔ نمکین، کھٹی، چرچری چیزوں سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ بعض لوگوں کی حرارت ضعیف ہوتی ہے، جسم میں فضلات کی مقدار کثیر اکٹھی ہوتی ہے۔ ان کو لازم ہے کہ اس خلت کی تشخیص کرائیں اور ان چیزوں کے استعمال سے پرہیز کریں جن سے خلت زیادہ ہوتی ہے۔ اس مواد کو خارج کیا جائے، ورزش کی جائے، سکنجبین اور شہد استعمال کیا جائے۔ گرم دواؤں کے استعمال میں جلدی نہ کریں کہ معدہ خشک ہو کر سخت پتھر بن جاتا ہے۔ دست لانے والی دواؤں کے استعمال میں جلدی نہ کریں، اس لیے کہ لیسدار مادہ کا جسم سے خارج کرنا دشوار ہوتا ہے۔ ان حالات میں دوائے فلافلی پلانا فائدہ مند ہے۔ یہ ایسی دوا جو ننار نہری سے تیار کی گئی ہو۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں کر دیتے ہیں۔ ننا جنگلی پودینے کو کہتے ہیں، جو عام نہروں پر اور جہاں سے پانی کا بہاؤ وہاں سے یہ پیدا ہوتا ہے، اس کو جنگلی پودینہ کہتے ہیں۔ تو حکمہ قدیم کا فرمانا ہے کہ ننا جو ہے اس سے جو صفوف تیار کیے گئے ہوں وہ انتہائی مفید ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ بدن میں عجیب و غریب طریقے سے نفوذ کر جاتی ہے۔ یعنی ننا کی دوائی جو ہے، جو مرکب ہے، وہ جسم میں عجیب و غریب طریقے سے نفوذ کر یعنی اثر کر جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ حکمہ قدیم کا حفظان صحت پر فلسفہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ صحت کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ تو ایسی مزید ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا۔ تو یہ گوہر نیاب ہیں جو ہم آپ کی نظر کرتے ہیں، قدر جانیے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے، بہت سی دلچسپ اور حکمہ قدیم کے مزید اقوال اور ان کے مالجاتی واقعات اور نسخہ جات امراض کے دفع کے لیے خاص الخاص مجرب نسخے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔